مجلس کا اہتمام کرنا ہے تم کو ماہ محرم کا انتظام. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ اہل التقوی والیقین. الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام على امیر المومنین علی ابن ابی طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة على أعدائهم أجمعين. واللعنة على أعدائهم أجمعين. وقال العزيز في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. معزز سامعین، ہماری گفتگو آیہ نجوہ کے ذیل میں جاری ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اے میرے حبیب، یہ جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے جب بھی یہ تم سے سرگوشی کرنا چاہیں تو اس سے پہلے یہ صدقہ دیں، پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. تو اس آیہ مجیدہ پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کے علاوہ کسی نے بھی عمل نہ کیا. مولا کائنات ہر روز 1 درہم صدقہ دیتے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی علمی پیاس بجھاتے. اور جب بھی پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ کے سامنے سوال رکھ دیتے اور آپ سلم اس کا جواب ارشاد فرما دیتے. تو انہی سوالوں کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے. تو آج 7واں سوال، جب 7ویں مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہنچے تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ما اسأل اللہ
اے پیغمبر گرامی اسلام، ہم جب خدا سے کوئی سوال کریں تو کیا کریں؟ کون سا سوال ہمیں اس کی بارگاہ میں کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں العافیہ، کہ جب بھی تم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، جب بھی اس ذات کے سامنے اپنے دست نیاز بلند کرنا چاہو تو اس وقت اس ذات سے عافیت طلب کرو۔ عافیت، صحت اور سلامتی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو انسان کے پاس ہے، اور اس ذات اقدس نے اس حضرت انسان کو عطا کی ہوئی ہے۔ مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصحہ افضل النعم، کہ صحت جو ہے یہ بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ خداوند ذوالجلال نے جو انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک صحت جو ہے، ایک نعمت جو ہے وہ صحت کی نعمت ہے، اور مولا فرماتے یہ افضل ترین نعمت ہے صحت کی کہ جو خداوند ذوالجلال نے اس حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ امام صادق علیہ السلام یوں ارشاد فرماتے ہیں العافیہ اجمل العطا، کہ یہ جو عافیت ہے، یہ جو صحت و سلامتی ہے، یہ خداوند ذوالجلال کی طرف سے اجمل اور بہترین عطا کی ہوئی چیز ہے کہ جو اس انسان کو خداوند ذوالجلال نے عطا کی ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یوں ارشاد فرماتے ہیں الصحۃ لا یعرف قدرها الا المرض، کہ انسان صحت اور سلامتی کی قدر و قیمت جو ہے اس کو نہیں پہچانتا مگر کب کہ جب وہ مریض ہوتا ہے، اور واقعاً جب انسان کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، جب کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے، تو پھر اس کو اپنی صحت کے بارے میں، اپنی سلامتی کے بارے میں پھر اس کو قدر و قیمت اس کی معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصحۃ والفراغ نعمتان مغفورتان، کہ یہ جو صحت اور فراغت ہے یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کی ہمیشہ ناشکری کی گئی ہے، ہمیشہ کفران نعمت کیا گیا ہے۔ تو یہ جو دونوں نعمتیں ہیں، صحت کی ہے، سلامتی کی ہے، فراغت کی ہے، تو خداوند ذوالجلال بھی انہی دو نعمتوں کے بارے میں بھی سوال فرمائے گا کہ میں نے تجھے صحت دی تھی، میں نے تجھے سلامتی دی تھی، میں نے تجھے فراغت دی تھی کہ تجھے کوئی مشکل پیش نہ آئے، لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ تو جوانی کی فراغت ہے انسان کے پاس، اور جوانی سے بڑھ کر انسان کے پاس اس پوری زندگی میں کوئی بھی چیز بڑھ کر نہیں ہے۔ تو جوانی ایک بہت بڑی متاع ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ اگر انسان اس سے استفادہ کرنا چاہے، اگر استفادہ نہیں کرے گا، اگر اس صحت اور سلامتی سے، اگر اس فراغت سے، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اگر اپنی زندگی کو نہیں سنوارے گا تو خداوند ذوالجلال کے ہاں یہ مسئول ہے، اور ان دو چیزوں کے بارے میں بھی قیامت کے دن اس حضرت انسان سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر 8واں سوال ہے
کہ جب مولا امیر علیہ السلام 8ویں مرتبہ پہنچتے ہیں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو سوال کرتے ہیں ماذا اصنع للنجات نفسی، یا رسول اللہ ہمیں اپنی نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو پیغمبر گرامی اسلام نسخہ عطا فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کل حلالا وقل صدقا، حلال کھائیں اور سچ بولیں۔ کہ اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو شیرین، اجمل اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو پھر پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نسخہ جو مولا امیر علیہ السلام کو دیا ہے تو بہترین نسخہ ہے کہ کل حلالا، حلال کھائیں، وقل صدقا، اور سچی گفتگو کریں، سچ بولیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بعد اوقات انسان یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے زیادہ تلاش کروں گا، زیادہ محنت کروں گا تو مجھے رزق زیادہ مل جائے گا۔ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک اثر رکھتا ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان جتنی محنت کرتا ہے اتنا اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ لیکن آیات اور روایات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام سے، روایات اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کیا جائے تو خداوند ذوالجلال انسان کے رزق اور مال میں برکت عطا کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز تقوی ہے، دوسری چیز انفاق ہے، تیسری چیز اس میں اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی ہے، چوتھی چیز استغفار ہے، پانچویں چیز ترک حرص ہے، چھٹی صلہ رحم، اور ساتویں جو ہے وہ اطعام فقراء ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کر لے تو خداوند ذوالجلال جو ہے اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، خداوند ذوالجلال جو ہے ان کو رزق عطا کرتا ہے، اور رزق ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جو متقی اور پرہیزگار ہے، بعض اوقات خداوند ذوالجلال ایسے راستے بنا دیتا ہے اس کے لیے کہ اس کو اس کا گمان ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ رزق اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز انفاق ہے، انفاق ہے راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے نام پہ خرچ کرنا۔ تو قرآن میں دو کلمے استعمال ہوئے ہیں، ایک انفقو ہے اور ایک انفقو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مال اور دولت کو راہ خدا میں خرچ کرے، اور جب وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو وہ اپنا اس کو ایک جو نفس ہے، نفس امارہ، تو وہ اس پر قابو پا لیتا ہے، اس پر سوار ہو جاتا ہے، اس پر سوار ہو کر وہ انفاق کرتا ہے، کیونکہ نفس امارہ جو ہے، جو برائیوں کی طرف دعوت دینے والا ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ انسان کے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، وہ راہ خدا میں خرچ کرے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اپنے پیغمبر کو، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ وَيُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اے میرے حبیب کہہ دے ان لوگوں سے کہ میرا پروردگار جو ہے
یہ رزق دیتا بھی ہے، رزق بڑھاتا بھی ہے اپنے بندوں میں سے، اور کچھ اس کے ایسے بندے ہیں یہ جن کا رزق بڑھا دیتا ہے، کچھ کا رزق یہ کم کر دیتا ہے، اور جو بھی راہ خدا میں خرچ کرے گا خدا اس کو اس سے زیادہ عطا کرے گا، اور وہ خیر الرازقین ہے، اور وہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو دوسرا انفاق تھا۔ تو تیسرا جو ہے وہ مورد وہ ہے خوش اخلاقی، کہ انسان جو ہے اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اگر ہم سیرت انبیاء کو دیکھیں، اگر ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ چیزیں ہمیں روز روشن کی طرح ملتی ہیں کہ آپ انبیاء علیہ السلام، ائمہ ہدا علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسی تھی، کیسا برتاؤ تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں اسی ضمن میں کہ من حسن برہ بأہل بیتہ زید فی رزقہ، کہ جو بھی شخص اپنے اہل بیت کے ساتھ اچھا پیش آتا ہے، حسن اخلاق دکھاتا ہے، تو خداوند ذوالجلال اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی ایک رزق میں اضافے کا سبب جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی ہے۔ اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہ استغفار کا ہے۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گمراہی سے نور کی طرف لے آتی ہے، اور پھر انسان جو ہے اس زندگی میں جو زندگی گزار رہا ہے، دو طرح کے حقوق ہیں اس کی گردن پر، ایک حقوق العباد ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں۔ تو حقوق اللہ جو ہیں وہ اوامر جو خداوند ذوالجلال نے حکم دیا ہے ان کو انجام دینے کا، اور وہ نواہی کہ جن سے خدا نے منع کیا ہے کہ یہ چیزیں انجام نہیں دینی، اگر یہ انسان ان کو انجام دیتا ہے معصیت کرتا ہے، وہ چیزیں کہ جن کا خدا نے انجام دینے کا حکم دیا ہے اگر انجام نہیں دیتا پھر بھی معصیت الہی کرتا ہے، یہ وہ حقوق ہیں جو متعلق ہیں خداوند ذوالجلال کے ساتھ۔ اور اگر یہ انسان اس کی بارگاہ میں لوٹ آئے، توبہ کر لے، تو وہ اس ذات، وہ ایسی کریم ذات ہے، وہ ایسا ارحم الراحمین ہے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جہنم میں نہ جائے اور واپس لوٹ آئے۔ اگر انسان یہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے، تو خداوند ذوالجلال اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ پھر پاک و پاکیزہ انسان بن جاتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ وہ حقوق العباد کا ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں انسان کی گردن پر کہ جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، جن کا تعلق بھائی کے ساتھ ہے، دوست کے ساتھ ہے، کسی مومن کے ساتھ ہے، کسی مومن کی بے عزتی کی ہے، کسی مومن سے زیادتی کی ہے۔ اب اس کی توبہ جو ہے اس صورت میں قبول ہے کہ جب تک اس مومن کو راضی نہ کیا جائے، جب تک وہ مومن راضی نہ ہو اس وقت تک انسان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ حقوق اللہ جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں انسان کی زندگی میں، اور اس کی استغفار کے لیے دوسرے کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اور جب یہ انسان استغفار کرتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتا ہے اور اپنے گزشتہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، تو مولا امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الاستغفار یزید فی الرزق، کہ جب یہ انسان استغفار کرتا ہے، گناہ سے معافی مانگتا ہے، تو خداوند ذوالجلال اس استغفار کے بدلے میں اس کے جہاں اس کی یہ توبہ قبول ہوتی ہے، وہاں پر مولا فرماتے ہیں یہ استغفار جو ہے
یہ طلب مغفرت جو ہے یہ سبب بنتی ہے کہ خداوند ذوالجلال اس کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ تو چوتھی ہے استغفار، کہ ہمیں استغفار کرنی چاہیے، ہمیں اس کی بارگاہ میں لوٹ آنا چاہیے۔ کہ دعا ہے کہ خداوند ذوالجلال ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزاداران مظلوم کربلا، ایام میں محرم ہیں، تو جب ذوالجناح واپس آیا مقتل سے، تو جیسے ہی ذوالجناح پہنچا خیام کے باہر اور آواز نکالی، ہنہنایا، تو مخدرات عصمت نے سمجھ لیا کہ ذوالجناح واپس آ گیا ہے۔ اب جب بیبیاں باہر نکلیں، دیکھتی ہیں ذوالجناح خون میں لت پت ہے، سوار موجود نہیں ہے، زین جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے۔ اب سب بیبیاں ایک ہی بیان کر رہی ہیں، واہ حسینہ، واہ جدہ، واہ علیہ۔ اب یہ بیان کرتی ہوئی ذوالجناح کے پاس آتی ہیں، اور امام زمان علیہ السلام اپنی زیارت نائیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے جدو، میں وہ منظر کیسے بھول سکتا ہوں جب خیام کے باہر ذوالجناح کا آنا اور مستورات کا باہر نکلنا۔ جب میں نے دیکھا بیبیاں سر سے عریان تھیں، اپنے چہروں پہ ماتم کر رہی تھیں، اور جب وہ دوڑی ہے مقتل کی طرف، کیا دیکھتی ہیں؟ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، حسین کے سینے پر شمر بیٹھا خنجر چلا رہا تھا۔ اور اتنے میں جب بیبیاں پہنچی ہیں ذوالجناح کے پاس، ہر بیوی نے سوال کیا ہے، لیکن جناب سکینہ سلام اللہ علیہ آتی ہے ذوالجناح کے پاس، آ کر سوال کرتی ہیں، یا جواد و ابی، اے میرے بابا کے گھوڑے، حل سکیا ابی ام کو تلات شانا، اے میرے بابا کے گھوڑے، کیا میرے بابا کو پانی پلا کر قتل کیا گیا یا پیاسا قتل کر دیا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، وجعلنا من اعوانہ وانصارہ ولا تجعلنا من مخالفیہ ومعاندیہ۔ پروردگار محمد اہل بیت محمد عزت آبرو کا واسطہ جو بیمار صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ان کے قرض ادا فرما، جہاں بھی سید و شہداء کی عزاداری ہو رہی ان کی حفاظت فرما، تشیع جہاں قیم آباد ان کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔